بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں خالد چودھری، پورم خوش وطن کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا پورم میں اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے کچھ سوالات بھیجے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ لوگوں کو بتانی بہت ضروری ہیں، تاکہ جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں یا انڈیا میں بیٹھے ہیں، بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں، وہ کچھ لوگوں کو علم نہیں ہے کہ یہاں کے حالات کیا ہیں۔ اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ آج کل جس طرح آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے جو ہے ورک پرمٹس کے حوالے سے لوگ آ رہے ہیں، تو ویزے کھلے ہوئے ہیں ورک پرمٹ کے حوالے سے۔ ورک پرمٹ کے حوالے سے یہ کہ جو کچھ لوگ جو پیسوں کے عوض پرمٹ خریدتے ہیں اور جب پاکستان سے یہاں آ جاتے ہیں یا انڈیا سے یہاں آ جاتے ہیں، تو ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ اگر 16,000 پاؤنڈ یا 18,000 پاؤنڈ دیتے ہیں تو پاکستان کا دیکھیں 16-18 70-80 ہزار کے راؤنڈ بوٹ 70-80 لاکھ کے بن جاتا ہے۔ تو اتنا پیسہ لگا کے جب یہاں آتے ہیں تو یہاں جس نے آپ کو پرمٹ دیا وہ آپ کو جاب نہیں دیتا، وہ کہتا ہے پرمٹ دے دیا، آپ یہاں آ گئے ہیں، آپ جاب جہاں مرضی کریں۔ جب وہ جاب کہیں اور کرتا ہے بائی لا اس کو الاؤڈ نہیں ہوتا ہے، جس نے ورک پرمٹ جس کے نام کا ایشو ہوتا ہے اسی کمپنی کے اندر کام کر سکتا ہے، دوسری کمپنی میں وہ نہیں کام کر سکتے۔ جب پرمٹ ایک ہے کام وہ بی کے ساتھ کر رہا ہے، تو جب ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں تو ان کا جو ویزا کینسل کر دیا جاتا ہے، ان کو واپس ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے 70-80 لاکھ روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے میری دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو لوگ ایجنٹس جس طرح بھی مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے لے کے کہتے ہیں کہ جی آپ ویزا ہم سے پرمٹ لیں تو ہم چاہ دیں گے، تو جاب بھی نہیں دیتے، تو آپ ان لوگوں سے بچ کے رہیں۔ یہ آپ کی بڑی محنت کی کمائی ہے، اتنا پیسہ بدل اسپینڈ کریں، اتنے پیسے پاکستان میں اسپینڈ کر کے بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ۔ اس لیے میں نے اویئر کیا لوگوں کو کہ یہاں پر جو ہے جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کا جو پیسہ زیادہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ابھی میڈیا کے اوپر دیکھا تھا کہ انجینئر خاتون ان کو پکڑا جو کہ آف امیگریشن جو فورس نے، تو اس نے کتنوں کی جعلی جو ہے پرمٹس وغیرہ جو ایشو وغیرہ کیے تھے۔ اس لیے دیکھیں جو لوگ ٹیکنیکلی آپ اپنے فیلڈ میں ماسٹر ہیں اس کے لیے باقاعدہ جو برطانوی گورنمنٹ ہے ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ ان کو ان شعبوں میں لوگوں کی ضرورت ہے، جس طرح ڈینٹسٹ کے شعبے میں یہ مانگتے ہیں، ہیلتھ کے شعبے میں یہ مانگتے ہیں، کیئر اسسٹنٹ کے شعبے میں مانگتے ہیں، پھر آئی ٹی میں یہ مانگتے ہیں، اور بھی ایک وہاں پر لمبی لسٹ ہے۔ اور اگر آپ اس لمبی لسٹ میں جائیں اور اگر آپ اس کو ان کے رولز کو فالو کرتے ہیں، اگر مثلا ڈینٹسٹ ہے وہ آ سکتے ہیں، کیئر اسسٹنٹ ہے ان کا ایکسپیرینس ہے وہ آ سکتے ہیں، اور کسی کو پیسے دے کے نہ آئے، ڈائریکٹلی آپ کمپنیاں جو ہیں ان کو اپلائی کریں، کمپنی آپ کا انٹرویو کرتی ہے، اگر آپ انٹرویو میں پاس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ویزا لگاؤ کرائیں۔ اور جو لوگ پیسوں کی بات کرتے ہیں کہ 16,000 پاؤنڈ ویزا 18,000، یہ بالکل فراڈ کے گیم میں نہ آئے، کیونکہ سادہ لوگ بیچارے پاکستان میں جو بیٹھے ہیں یا انڈیا میں بیٹھے ہیں، بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں، جو بیچارے ایجنٹس کے ہاتھ آئے ہیں تو ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے۔ تو میں اس لیے اسپیشلی میرا مقصد تھا یہ ویڈیو بنانے کا کہ آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ آپ ان چیزوں سے جو ہوشیار رہیں۔ اگر دیکھیں آنے کے اور بے شمار طریقے، لیکن لیگل ویسے ہیں یار۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس کا ویزا کھلا ہے، اگر آپ کی ایجوکیشن ہے اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر آئیں، اس میں بائی لا آپ کو الاؤڈ ہے 20 آورز ویکلی کام کریں۔ جب آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں آپ کو 2 سال کا ورک پرمٹ ملتا ہے، پھر آپ فل ٹائم کام کر سکتے ہیں۔ بہت سارے بے شمار نوجوان ہیں جو اسٹوڈنٹ ویزوں کے اوپر آئے ہیں اور انہوں نے آ کے اپنے آپ کی زندگی بنائی ہے اور کام کیا ہے، تو آپ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مگر غلط طریقے سے آنے کی جو ہے میں سخت اگینسٹ ہوں اس کی، اور کسی کو ایجنٹس کو پیسے دینے کے ذریعے۔ باقی اسٹوڈنٹ ویزے کے علاوہ ہے جو اگر آپ کسی فیلڈ میں ہیں، آئی ٹی میں ماسٹر ہیں، ڈینٹسٹ ہیں اور ڈاکٹر ہیں، یا اور ایسی جو کیئر اسسٹنٹ ہیں، یا جو اسپیسیفک فیلڈ جو ہوم آفس نے اپنے اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ ان فیلڈ میں بندے چاہیے، تو اس فیلڈ میں آپ اپلائی کریں۔ ایک پراپر تھرو پروسیجر ہے، جس طرح کہ کمپنی کو آپ اپنی سی وی بھیجیں، اس کا طریقہ کار میں بتا دوں گا، لنکڈ ان کے تھرو آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کون سے امپلائرز ہیں۔ اس کے لیے وہ لوگ آپ کو اسپانسر کر سکتے ہیں جس کے پاس اسپانسر لائسنس ہے۔
کوئی بھی دکاندار ہو یا کوئی بزنس مین ہے یا کوئی ٹیک اوے والا ہے، اس کو پہلے ایک اسپانسر لائسنس لینا پڑتا ہے. وہ اسپانسر لائسنس آپ ہوم آفس کو اپلائی کرتے ہیں. جب آپ کا لائسنس آ جاتا ہے تو اس کے بہاف کے اوپر آپ کو الاؤڈ ہوتا ہے کہ آپ ایک بندہ یا دو بندے وہ جو ہوم آفس آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے وہ اتنے منگوا سکتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ ہے کہ رجسٹرڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے. پھر آپ کو یہ شو کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے ٹرائی کی ہے یو کے سے، یہاں سے نہیں ملے بندے تو اس لیے ہمیں جو ہے اسٹاف باہر سے منگانا پڑ رہا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے والی کرنے والی ہیں. باقی اس میں دیکھیں یہ ہر کام ایک پراپر تھرو پروسیجر ہو جائے اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہوتا. میری یہ خواہش ہے کہ آپ جو بھی اگر دوست آنا چاہتے ہیں وہ اس طرح دیکھیں. امیگریشن کے بارے سے میں پروگرام کرتا بھی رہتا ہوں. جو لوگ اسٹوڈنٹ یہاں پر آتے ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ فیس جہاں نہیں دے پاتے. دوسرا یہ بھی ایک میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ جو یہ سوچ کر رہے تھے کہ پہلے کالج یوزلی فیس کی ہوتی تھی کہ آپ چوتھا ایسا فیس جمع کرا لیں، باقی جو آدھی فیس باقی فیس آپ انسٹالمنٹ میں کر لیں. اب انہوں نے چوتھے ایسا ختم کر دیا. اب انہوں نے ہاف فیس کر دیا کہ آدھی فیس آپ نے دینی ہے، آدھی فیس یو کے میں آ کے دینی ہے. اگر آپ کی یونیورسٹی کی فیس 16,000 پاؤنڈ ہے تو آپ نے 8,000 پاؤنڈ جمع کروانی ہے وہ یونیورسٹی کی فیس، باقی ادھر آ کے آپ نے دینی ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ناظرین یہ جو آپ کی نالج میں ہونی چاہیے. تو جو لوگ پہلے اس طرح کرتے تھے کہ فیس تھوڑی جمع کرا دی باقی آ کے انسٹالمنٹ کرا لیں تو پھر سامنے جاب نہیں ملتی تھی. تو جاب نہیں ملتی تھی ٹائم پہ فیسیں یہ پے نہیں کر پاتے تھے. تو جب گورنمنٹ نے دیکھا، یونیورسٹی نے دیکھا کہ یہ لوگ آتے ہیں مگر فیسیں پے نہیں کرتے آگے، تو پھر انہوں نے پھر مجبوراً پھر انہوں نے رول چینج کر دیا. یہ دیکھیں چند ایک لوگوں کی جو ہے نااہلی کی وجہ سے، چند ایک لوگوں کی جو غلط جو ہے مس یوز آف جو ہے طریقہ کار کا مس یوز استعمال کیا، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ یونیورسٹی مجبور ہو گئی کہ آدھی فیس جمع کرائیں. کچھ چند ایک لوگ آئے انہوں نے آ کے اسٹڈی فیس جمع کرائی، باقی فیس جمع نہ کروائی، غائب ہو گئے. تو پھر یونیورسٹی کو تعجب ہوا کہ یہ آدھی فیس 3,000 پاؤنڈ دے کے ویزا لگوا لیتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں. تو پھر جب وہاں غائب ہو جاتے ہیں تو پھر یونیورسٹی نے یہ پھر سوچ سمجھ کر انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم فیس آدھی کر دیتے ہیں. اس لیے یونیورسٹیوں کی جو فیس ہے وہ آدھی کر دی گئی. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا دیکھیں جب لڑکے فیس پوری نہیں پے کرتے تھے تو اس وجہ سے آدھی تو فیس کر دی. اب جس نے بھی آنا ہوگا یونیورسٹی سے آدھی فیس لے گی اور باقی آدھی فیس وہ آسانی سے بآسانی یا وہ جاب کر کے پوری یعنی کہ وہ اس طرح وہ پیسہ کما کے لگا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا پیسہ وہ مینیج کر سکتے ہیں، اسی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو ناظرین ایک تو یہ بات تھی. باقی جتنی چیزیں جس فیلڈ کے آپ ہیں کوشش کریں اسی فیلڈ میں آپ جیتے آئیں. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے آئیلٹس وغیرہ ہیں، آئیلٹس آپ کو پاس کرنا پڑتا ہے. جو کئی لوگ آئیلٹس نہیں کر سکتے اس کے لیے بھی اور بھی وے ہے کہ وہ ڈائریکٹلی انگلش کے کورس میں داخلہ لے لیں. اور کافی چیزیں ہیں جو اس میں ہوتی ہیں تو چلتی رہتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. ورنہ اصل جو میرا آج کا مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو ورک پرمٹ وغیرہ کے والے سے آپ کو میں آگاہ کر دوں کہ ورک پرمٹ کا کیا پروسیجر ہے، کس طرح آج کل لوگ جعلی بھی جو ہے اس کو بنا رہے ہیں. اگر پروفیشنلی آپ ہیں، پروفیشنل ورک آپ کا ہے اور آپ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں تو وہ ویزا لگتا ہے، وہ ایک بہترین وے ہے. یہ میرا ناظرین جو ویڈیو ناظرین میں کرتا ہوں اس کا مقصد ہے آپ کو اویئرنیس دینا. بہت ساری چیزیں ہیں جس کا آپ کو علم نہیں ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اویئرنیس دوں کہ یہ ابھی ہو رہا ہے. اس والے سے آپ بھی اس طریقے سے چلیں تاکہ جو بھی نئے اسٹوڈنٹ بیچارے آ رہے ہیں ان کو آج کل رہائش کا مسئلہ بن رہا ہے، پھر ان کو رہائش مل جاتی ہے، پھر جاب کا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر جاب ملتی ہے، پھر بیچارے وہ یونیورسٹی کہاں ہوتی ہے، جاب کہاں ہوتی ہے، پھر وہ ان کا جو ہے ٹریول اتنا کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے اگر وہ ارن کر رہے ہیں پارٹ ٹائم جاب کر کے 150 پاؤنڈ اس میں تو 50 پاؤنڈ رینٹ ہی لگ جاتا ہے، چونکہ دور جاب دور ہے، رہائش کہیں اور ہے. بہت ساری چیزیں جو دیکھنی پڑتی ہیں. کوئی اگر جاب یونیورسٹی کے پاس اگر جاب مل گئی ہے تو رہائش نہیں ملی، رہائش مل گئی تو جاب نہیں ملی. بہت ساری چیزیں آ کے بچوں کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. بارہ جو بچے ہمارے آتے ہیں میری کوشش رہی ہے کہ بچوں کی ہمیشہ کہیں نہ کہیں ہیلپ کروں، کہ جاب کی ہیلپ کر دوں یا
کسی نے کوئی رہائش کے لیے کہا اس کی بھی ہیلپ کر دوں. میرا یہ صدقہ جاری ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے. میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ جو لوگوں کی جو ہیلپ میں کرتا رہوں. ناظرین آج تک کے لیے اتنا. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی.